بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرغانہ ظہیر الدین بابر کا دیس تھا۔ وہ فرغانہ وادی کے خوبصورت شہر اندیجان میں پیدا ہوا۔ وہ امیر تیمور کی چوتھی نسل سے تھا۔ پوتے کا بیٹا، والد سلطان عمر شیخ کبوتر خانے کی چھت تلے دب کر ہلاک ہو گیا۔ بابر کو 12 سال کی عمر میں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وہ تخت پر بیٹھا اور دنیا بھر کی مصیبتوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ بابر کے 2 چچا لشکر لے کر اس کے اوپر چڑھ دوڑے۔ سلطنت کے مختلف عمائدین نے بغاوت کر دی اور محلاتی سازشیں بھی شروع ہو گئیں۔ وہ بھی بچہ ہی تھا کہ مجبوری نے اسے گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ وہ میدان جنگ میں اترا اور باقی زندگی لاشیں گنتے ہوئے اس نے گزار دی۔ وہ جوانی تک کندھے مسلسل 10 سال تک لڑتا رہا۔ ان 10 برسوں میں فرغانہ اس کے ہاتھ سے نکلتا اور واپس آتا رہا۔ اس نے دوبارہ سمرقند اور بخارا فتح کیا اور یہ دونوں مرتبہ اس کے ہاتھ سے نکلتے گئے۔ وہ سمرقند کے قابو کرتا تھا تو اندیجان اس کے قبضے سے باہر ہو جاتا، اور وہ اندیجان کی طرف بھاگتا تھا تو سمرقند اور بخارا اس کے ہاتھ سے نکل جاتے تھے۔ وہ بالآخر مایوس ہو کر کابل پہنچ گیا۔ 21 سال کی عمر میں کابل فتح کیا، تخت پہ بیٹھا اور بادشاہ کا لقب پایا۔ وہ 1519 عیسوی میں ہندوستان میں داخل ہوا، بیجاپور فتح کیا اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ 1526 میں پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ سلطنت دلی تک اس کی سلطنت وسیع ہو گئی، لیکن ہندوستان ابھی اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ملک کے زیادہ تر علاقے ہندو راجوں کے پاس تھے۔ رانا سانگا سب سے بڑا حکمران تھا۔ پورا شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا، اور رانا سانگا نے 2 لاکھ فوجیوں کے ساتھ بابر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ خوفناک جنگ ہوئی۔ بابر نے فتح کے بدلے شراب نوشی ترک کرنے اور داڑھی نہ ترشوانے کی منت مانی۔ وہ کامیاب ہوا تو اس نے باقی زندگی شراب کے جام کو نہ تو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اپنی داڑھی ترشوائی۔ وہ اس کے بعد آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کے 2/3 حصے پر قابو آ گیا۔ اس کی سلطنت بدخشاں سے بنگال اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ وہ 1530 میں 53 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور کابل میں دفن ہوا۔ بابر نے انتقال سے قبل بابر نامہ کے نام سے شاندار کتاب لکھی۔ یہ کتاب دنیا کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے اندر اس نے اپنی ایک اندیجان کا بار بار ذکر کیا۔ وہ اس کے موسم، اس کے پھل، اس کے جانوروں، پرندوں، پہاڑوں اور لوگوں کو بہت یاد کرتا تھا۔ وہ خربوزہ چکھتا تھا تو ہنس کر کہتا تھا کہ یہ کیا خربوزہ ہے، خربوزے تو اندیجان میں ہوتے تھے۔ وہ اندیجان کے انگوروں، سیبوں، خوبانیوں، آلو بخاروں، آڑووں اور ناشپاتیوں کا بھی بہت ذکر کرتا تھا۔ وہ ہندوستان کے بارے میں کہتا تھا، یہ کیا سرزمین ہے جس پر برف ہی نہیں پڑتی۔ بابر نے بھینس نہیں دیکھی تھی، وہ ہندوستان کی بھینسوں پر بھی ہنستا تھا۔ اسے یہاں کی گرمی، حبس، کیچڑ، مکھیاں، مچھر اور ہیضہ بھی تکلیف دیتا تھا۔ وہ ہندوستان کو پسند نہ کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہندوستان اب اس کی آل اولاد کا وطن ہے۔ چنانچہ اس نے ہندوستان میں چھوٹا سا ازبکستان آباد کر دیا، سینٹرل ایشیا کے معمار بلائے اور ہندوستان میں شاندار محلات، باغات اور مساجد بنوا دیں۔ یہ عمارتیں آج بھی قائم ہیں اور یہ تاریخ کے حافظے سے ظہیر الدین بابر کو محو نہیں ہونے دے رہیں۔ مغلیہ دور چنانچہ اسلامی سلطنت کا دوسرا دور کہلاتا ہے۔ یہ 1526 عیسوی سے لے کر 1858 عیسوی تک چلا تھا۔ مغلیہ خاندان کے جد امجد اور سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین محمد تھے۔ بابر ان کا لقب تھا جو ان کے ترک دوستوں کی طرف سے انہیں ملا۔ ترکی زبان میں بابر کے معنی شیر ہوتے ہیں۔ کچھ بابر کے بارے میں: بابر کا شجرہ نسب پدری نسبت سے ایشیا کے نامور فاتح امیر تیمور کی 5ویں پشت اور مادری نسبت سے چنگیز خان کی 14ویں پشت سے تھا۔ قابل ذکر مغلیہ بادشاہ کچھ یوں ہیں: نمبر 1، ظہیر الدین محمد بابر 1526 عیسوی سے لے کر 1530 عیسوی تک۔ نمبر 2، نصیر الدین ہمایوں 1530 عیسوی سے 1556 عیسوی تک۔ جلال الدین محمد اکبر 1556 سے 1605 تک۔ نور الدین محمد جہانگیر 1605 سے 1627 تک۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں 1627 سے 1658 تک۔ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر 1658 سے 1707 تک۔ ان کے علمی کارنامے مختلف ہیں۔ ان کے علمی کارناموں کے اندر سب سے پہلا کارنامہ تاریخ نویسی ہے۔
1526 عیسوی سے 1707 عیسوی تک کا مغلیہ عہد فن تاریخ نویسی کا عہد گنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تذکِ بابری، ہمایوں کے عہد میں مختلف لکھے جانے والے اوراق و اسباق، عہد جہانگیری کے اندر، شاہ جہاں کے عہد میں، عہد عالمگیری میں، اور اشاعت علم کے علاوہ مختلف قسم کے ان کے کارنامے ہیں۔ اشاعت علم میں گاؤں کی ہر مسجد مکتب کا کام دیتی، جہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم مفت دی جاتی، حکومت اور امراء کی طرف سے طلباء کو وظیفے دیے جاتے اور معلموں کو عطیات دیے جاتے۔ حکومت صدر الصدور کی نگرانی میں عوام کے بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسوں کے قیام اور فروغ علم کے لیے بھاری رقم اور جاگیریں وقف کرتی تھیں۔ عالمگیر ہی نے فرنگی محل لکھنؤ کی عالی شان عمارت مدرسہ کے لیے عطا کی تھی۔ نمبر 3 کارنامہ اہل علم کی سرپرستی۔ اکبر نے ان پڑھ ہونے کے باوجود علم و فنون کی بھی بڑی سرپرستی کی۔ اس عہد میں جیسے بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں، ویسے ہندوستان کی تاریخ میں کسی بادشاہ کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ علماء و فضلاء کی بڑی تعداد اس کے بادشاہی کے دربار سے وابستہ رہی۔ دربار میں ان کی بڑی تعداد ہوتی اور ان کے لیے بڑے بڑے وظیفے مقرر تھے۔ اس کے علاوہ ہندو پنڈتوں کے وظائف بھی مقرر ہوتے۔ شاہ جہاں بھی اہل علم کا بڑا قدردان تھا اور ان کو بڑے بڑے انعامات دیتا۔ ایک مرتبہ اس نے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کو چاندی میں تلوا کر تمام چاندی اسے انعام میں دے دی۔ عہد عالمگیری میں صدر الصدور کو سرکاری طور پر یہ ہدایت حاصل تھی کہ ملک کا کوئی طالب علم اور عالم شاہی عطیات سے محروم نہ رہے۔ نمبر 4 مختلف علوم کی ترویج و اشاعت۔ درسگاہوں میں عموماً فارسی تعلیم پر زور دیا جاتا کیونکہ یہ سرکاری زبان تھی۔ علاوہ ازیں قرآن پاک، حدیث، فقہ، طب منطق، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات اور سائنسی علوم کی تعلیم بھی دی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمایوں کو علم حیت اور ریاضی سے بھی خاص دلچسپی تھی۔ خواتین کے لیے بھی تعلیمی اداروں کا قیام کیا گیا تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اکبر نے فتح پور سیکری میں ایک سکول قائم کیا۔ اکبر کی پھوپھی گلبدن بیگم اور اس کی رضائی ماں ماہم انگا نے دلی میں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ قائم کیا جس میں اعلیٰ پیمانے پر تعلیم نسواں کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اکبر کی بیوی سلیمہ سلطانہ نے فروغ تعلیم میں نمایاں طور پر حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے۔ اکبر کے دربار میں تصنیف و ترجمے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ دارالخلافے میں ایک طرح کی ایک اکیڈمی قائم ہو گئی جس میں ملک کے برگزیدہ اہل قلم تصنیف و تالیف میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ عہد شاہ جہانی میں امان اللہ خان نے سنسکرت زبان کی ایک کتاب کا دستور الہند کے نام سے فارسی ترجمہ کیا اور شہزادہ دارالشکوہ نے اپنی سرپرستی میں اپنشد اور بھگوت گیتا کی فارسی کے اندر ترجمہ بھی کروایا۔ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے اپنی سرپرستی میں زیب التفاسیر کے نام سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا فارسی میں ترجمہ بھی کرایا۔ نمبر 7 کتب خانوں کا قیام۔ ہمایوں نے اپنے دور میں ایک عظیم دارالمطالعہ قائم کیا جس میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ وہ اکثر کئی روز تک لائبریری میں بیٹھا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ اکبر نے بھی اپنے دور کے اندر ایک عالیشان لائبریری قائم کی جس میں شیخ فیضی کو ہیڈ لائبریرین کا مقرر کیا گیا۔ اس میں مسند علماء مقرر کیے تاکہ چیدہ کتابیں پڑھ کر اسے سنائیں۔ ابو الفضل لکھتا ہے کہ شاید ہی کوئی مسند و معرفت کتاب ہوگی جو اکبر کے سامنے نہ پڑھی گئی ہو۔ زیب النساء نے ایک لائبریری اور ایک اکیڈمی بھی قائم کی۔ اس کے علاوہ علم طب کا ارتقاء۔ عہد شاہ جہانی میں علم طب نے خوب ترقی کی۔ امان اللہ خان نے ام العلاج کے نام سے ایک مشہور کتاب مرتب کی۔ عہد عالمگیری میں علم طب میں نمایاں ترقی بھی ہوئی۔ علاوہ ازیں حکیم محمد رضا شیرازی نے 10 سال کی صحیح کاوش کے بعد بادشاہ کی زیر سرپرستی ریاض عالمگیری کے نام سے حواظ الہدایہ پر ایک جامع کتاب تصنیف کی۔ نمبر 9 فتاوی عالمگیری کی تصنیف۔ یہ مغلیہ عہد کا مستند علمی کارنامہ ہے جسے برصغیر کے حنفی علماء خدایہ کے بعد بہترین فقہی کتاب سمجھتے ہیں۔ فقہ کے متعلق اس وقت کوئی مبسوط اور مکمل کتاب نہ تھی۔ 8 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی اور اس کی تیاری میں 2 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس کے علاوہ تہذیبی خدمات۔ نمبر 1 فن تعمیر۔ پرسی براؤن کہتا ہے کہ عظیم مغلوں کی سلطنت سے برصغیر میں فنون لطیفہ اور تزئین و آرائش کی تاریخ اور دوسرے علمی فنون کا آغاز ہوا۔ مغلیہ خاندان کے زیر سایہ شمالی ہند میں فن تعمیر پر شکوہ ارتقاء کے اعتبار سے منتہائی کمال کو پہنچایا گیا۔
مغلوں کے عہد میں فن تعمیر نے بہت زیادہ ترقی کی۔ ہندوستانی عمارتوں میں مسلمانوں نے محراب، گنبد، گلوکاری اور جالیوں کھڑکیوں میں اضافہ کیا۔ مغلوں کے وقت میں لال پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال عام ہونے لگا۔ شاہ جہاں کے عہد مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ مغلیہ عہد کی بنائی گئی عمارتوں میں آگرہ اور لاہور کا شاہی قلعہ، دلی کا لال قلعہ، تاج محل، دلی کی جامع مسجد اور موتی مسجد، بابری مسجد، مقبرہ جہانگیر اور شاہی مسجد یا بادشاہی مسجد بہت مشہور اور قابل ذکر ہیں۔ خطاطی: بابر اعلیٰ درجے کا خطاب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک خط ایجاد کیا جسے خط بابری بھی کہتے ہیں۔ اکبر کے عہد میں خوش نویسی کے 8 طریقے رائج تھے، جس میں نستعلیق اکبر کو بہت پسند تھا۔ نیز اس کے دربار میں 12 اعلیٰ پایا کے خوش نویس بھی تھے۔ شاہ جہاں کا اپنا خط بہت خوبصورت تھا۔ نیز جہانگیر اور شاہ جہاں نے فراخ دلی سے خوش نویسیوں کی سرپرستی کی۔ شہنشاہ عالمگیر اپنے وقت کے بہترین خوش نویسیوں میں تھا۔ مصوری: مغل بادشاہوں کو مصوری سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ہمایوں ایران سے واپسی پر 2 مصوروں میر سید علی اور خواجہ عبدالصمد کو اپنے ساتھ لایا۔ اکبر نے نقش و نگار کے لیے علیحدہ محکمہ قائم کیا۔ آئین اکبری میں ابو الفضل رقم 83 ہے۔ اکبر کے دربار میں مصوروں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، جنہوں نے اپنے فن میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ عہد اکبری میں متعدد کتابوں کے مصور نسخے تیار ہوئے۔ مشہور مصور فرخ بیگ سامل داس، میر سید علی اور خواجہ عبدالصمد تھے۔ اکبر ہر ہفتے مصوروں کا کام دیکھتا اور کام کی عمدگی کے مطابق انہیں انعاموں سے نوازتا۔ جہانگیر فن مصوری کا بہت شوقین تھا۔ اس کے زمانے میں مصوری نے بہت ترقی کی اور مصوری کا وہ دبستان جسے مفل مصوری کہا جاتا ہے، اس کے دور میں نقطۂ عروج کو پہنچا۔ وہ خود تذکرہ جہانگیری میں لکھتا ہے کہ وہ محض تصویر دیکھ کر مصور کا نام بتا سکتا تھا۔ نمبر 4، فن باغبانی۔ مورخ A.B. ہیول کہتا ہے کہ ہندوستان میں باغات کی منصوبہ بندی اور اس کے مختلف درجوں کی ترتیب و تسکین مغل حکمرانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مغلوں کی آمد سے قبل ہندوستان میں باغات کا وجود تھا، مگر ان کی ترتیب سائنٹیفک طریقے پر نہیں کی گئی تھی۔ بابر کو ہندوستان کے متعلق شکایات تھی کہ یہاں اچھے باغات موجود نہیں۔ بابر نے 2 وسیع باغات لگائے، ایک زہرا باغ کے نام سے مشہور اس کی بیٹی کی ملکیت تھا، دوسرا آرام باغ جو جمنا کے کنارے پر تھا۔ جہانگیر اور شاہ جہاں کے لگوائے ہوئے باغات میں لاہور کا باغ اور جے پور کے باغ، روضہ تاج محل سے ملحقہ باغ، عالمگیر نے 2 باغ لگوائے۔ ایک بادشاہی مسجد لاہور سے ملحق تھا اور دوسرا چوبری باغ میں جو اس کی بیٹی زیب النساء کی زیر نگرانی تھا۔ موسیقی: تمام مغل حکمران سوائے اورنگزیب عالمگیر کے موسیقی کے شوقین تھے۔ بابر فن موسیقی سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف خود ایک بہت اچھا موسیقار تھا بلکہ اس نے خود کئی گیت اور دھنیں تخلیق کی۔ ہمایوں کے دربار میں موسیقاروں کی جماعت تھی۔ اس نے پیر اور بدھ کے دن محفل موسیقی کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ اکبری دربار مشہور زمانہ موسیقاروں سے مزین تھا۔ تانسین اور باز بہادر حد درجہ ممتاز تھے۔ دربار جہانگیری میں تانسین کا لڑکا بلاس خان عظیم موسیقار اور عظیم فن موسیقی میں اس کا کام بھی رہا ہے۔ یورپی سیاح ولیاما فنچ رقم تراز کرتا ہے کہ سینکڑوں موسیقار اور رقاصائیں فن کے مظاہر کرنے کے لیے خدمت شاہی میں ہمہ وقت موجود رہتی تھیں۔ شاہ جہان کے دور میں اس فن کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی۔ بادشاہ بذات خود اس فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے خود ہی کئی گیت ہندی میں مرتب کیے۔ لال خان تانسین کا داماد اور اس کے دربار کا عظیم موسیقار تھا۔ نمبر 6، فارسی ادب کا ارتقاء۔ فارسی ادب کو شیخ مبارک اور عرف کی تصانیف کی بدولت خوب فروغ حاصل ہوا۔ فیضی نے 99 کتابیں لکھیں۔ ابو الفضل جو فیضی کا بھائی تھا، اس کے متعلق کاشغر کے بادشاہ کا کہنا ہے کہ میں اکبر کی تلوار سے اتنا خائف نہیں ہوں جتنا ابو الفضل کے قلم سے۔ مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو ادب سے دلچسپی رہی۔ فارسی کو سرکاری زبان کی حیثیت سے اہمیت حاصل ہوئی۔ بابر اور جہانگیر کی خود نشستہ سوانح عمریاں فارسی ادب کا عظیم سرمایہ ہیں۔ نور جہاں، جہاں آرا اور زیب النساء کی فارسی ادب میں دلچسپی بھی قابل داد ہے۔ نمبر 7، شعر و شاعری۔ بابر ایک بلند پایہ ادیب اور شاعر تھا اور وہ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعر کلام کہتا تھا۔ ترکی میں اس کا ایک دیوان بھی موجود تھا۔ ہمایوں خود شاعر تھا اور شاعروں کا قدردان بھی تھا۔ ملک الشعراء کا عہدہ پہلی مرتبہ اکبر کے عہد میں شروع ہوا۔
نور جہاں، جہاں آرا اور زیب النساء کی فارسی ادب میں دلچسپی قابل داد ہے۔ خصوصاً اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء ایک باکمال شاعرہ تھی اور مخفی تخلص کرتی تھیں۔ اکبری عہد میں فیضی کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ جہانگیر نے طالب عاملی یعنی ایرانی شاعر کو ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ جہانگیر کے دور کے شاعری خیاطی تھا جس نے امیر خسرو کی مثنوی تغلق نامہ کو اس کے تلف شدہ کاشی اوراق کی جگہ اس معیار و اسلوب کے ساتھ لکھ کر مکمل کیا، اور اپنے ادبی اور شعری کارنامے پر اس نے جہانگیر سے 6000 اشرفیاں بطور انعام حاصل کیں۔ خوشحال خان خٹک نے بھی شاہ جہاں کے دور میں اس کی تعریف میں اس نے اشعار لکھے۔ شاہ جہاں کے عہد میں فارسی کا مشہور شاعر صاحب ہندوستان آیا، لیکن ملک الشعراء دربار کلیم تھا جس کا مد مقابل قدسی سمجھا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ملک الشعراء کا عہدہ موقوف کر دیا اور اس عہد کے اہم شعراء مرزا بدیل، فطرت، ناصر علی سرہندی اور نعمت خان عالی ہیں۔ نمبر 8 اور نمبر آخر، اردو زبان کی ابتدا۔ مغلیہ فوج میں بول چال میل جول سے ایک زبان نے جنم لیا جسے اردو زبان کہتے ہیں، جس کے معانی لشکری زبان کے ہیں۔ جدید اردو شاعری کا آغاز اورنگزیب کی مہمات دکن کے دوران دلی دکنی سے ہوا۔ دلی میں فارسی کے بجائے اردو میں شعر سخن کا آغاز ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا پہلا مغل بادشاہ تھا جس نے اردو زبان کی ترقی میں گہری دلچسپی لی۔